السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 8 کا جو اردو ہے اسی کے ایک لیسن جابر بن حیان اسی کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سوالات شروع کر لیں تو ہمیں پتہ ہے، ہم تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیں گے کہ جابر جو تھے وہ ایک غریب والد کے بیٹے تھے۔ حیان، ان کے والد کا نام حیان تھا۔ تو حیان چونکہ عطار تھے، عطر بیچنے والے، تو حالانکہ حیان کا انتقال بھی جو ہے جلدی ہو جاتا ہے، یعنی ابھی جابر جو تھے وہ کم سے نہیں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے جو تھا ان جابر کو باہر بھیج دیا گیا تھا، کوفہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا، لیکن پھر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے واپس ہی آ گئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اعلیٰ پائی کی تعلیم حاصل کر لی، اور اس کے بعد جو ہے اتنی محنت کر لی علم کیمیا کے وہ بابا آدم مانے جاتے ہیں، تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیسن کا پہلا سوال جو ہے وہ جابر بن حیان کون تھے؟ پہلا سوال ہے جابر بن حیان کون تھے؟ تو اس کا ہم نے جواب لکھا ہے کہ جابر بن حیان ایک عطار کا بیٹا تھا اور علم کیمیا کے ماہر تھے۔ یعنی جابر بن حیان جو تھے وہ ایک عطار کے بیٹے تھے اور وہ علم کیمیا کے ماہر تھے، اور علم کیمیا کے بابا آدم بھی مانے جاتے ہیں۔ علم کیمیا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کیمسٹری کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ یعنی انہوں نے اپنی تعلیم کہاں پہ حاصل کر لی؟ جابر بن حیان نے اپنی تعلیم کہاں حاصل کر لی؟ سوال ہے جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہم نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کوفہ میں ہوئی، یعنی ان کا جو آبائی علاقہ تھا، گاؤں تھا، تو اسی میں وہاں پہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کر لی۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ یعنی جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ تو اس کا ہم نے جواب لکھا ہے کہ جابر بن حیان کا نام جابر تھا، ٹھیک ہے، حیان ان کے والد کا نام تھا، اور وہ علم کیمیا کے ماہر تھے۔ یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میں نے کبھی یہ سوچ لیا کہ کہیں ایسا مت ہے کہ جابر بن حیان کے والد کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے، اس لیے میں نے دونوں کا یہ جواب لکھا ہے یہاں پہ۔ یعنی میں اس سوال کے میں نے 2 پارٹس بنا لی، ایک میں جو ہے جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے، اس کا میں نے جواب لکھا جابر بن حیان کا نام جابر تھا اور وہ علم کیمیا کے ماہر تھے۔ اس کے بعد اگر یہاں ان کے والد کے متعلق کہا جائے گا تو سوال ہوگا جابر بن حیان کے والد کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ تو جواب میں نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان کے والد کا نام حیان تھا اور وہ ایک عطار تھے، یعنی عطر بیچنے والا۔ تو اس طرح سے یہ سوال جو ہے میں نے 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ اگر ان کے یہاں پہ جو ہے حیان کے بارے میں کہا جائے گا تو جواب بھی دیا گیا ہے، اگر جابر کے بارے میں بتایا گیا ہوگا تو جابر کے مطلب بھی ہم نے جواب لکھا۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے جابر بن حیان نے کون سی چیزیں ایجاد کی؟ یعنی انہوں نے کون سی چیزیں ایجاد کی؟ علم کیمیا میں انہوں نے کون سی چیزیں ایجاد کی؟ تو اس کا ہم نے جواب لکھا ہے جابر بن حیان نے ایجاد کیا کہ ٹھوس چیزوں کو کیسے بخارات میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یعنی ٹھوس آپ جانتے ہیں وہ سالڈ کو کہا جاتا ہے، اور بخارات آپ جانتے ہیں کہ وہ آپریشن جو ہوتی ہے یا جو گیس ہے، جو 3 فارمس آف واٹر ہے، لکوڈ، سالڈس اینڈ گیس۔ تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے لکوڈ یہ جو ہے یہ سالڈ کا جس طرح سے آپریشن میں یا آپ گیس بنا لیتے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے یہ جابر بن حیان نے ایجاد کیا، ٹھیک ہے۔ تو جواب لکھا ہم نے جابر بن حیان نے ایجاد کیا کہ ٹھوس چیزوں کو کیسے بخارات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی، یعنی کس طرح سے دوائیں محفوظ رکھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے تیزاب ایجاد کیا۔ تیزاب تو آپ جانتے ہیں، تیزاب سے پوری دنیا آج واقف ہے، سبھی بچے واقف ہیں، ہم سبھی واقف ہیں اس سے۔ تو انہوں نے تو یہ صحرا بھی جو ہے وہ جابر کے سر ہی جاتا ہے، ان کے نام ہی جاتا ہے۔ تو انہوں نے تیزاب ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ بھی جابر نے کئی اور ایجادات سر انجام دیے، اس کے علاوہ بہت ساری ایجادات انہوں نے سر انجام دیے، انہوں نے ایجادات کیے۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ طویل ہو جاتا آنسر، اس لیے ہم نے اس کو شارٹ ہی کر دیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے وہ ہے
جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جابر جو ہے وہ بغداد جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کافی شہرت حاصل کر لیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے یہاں پہ سوال میں کہ آپ بتا دیجئے کہ جابر کو کس نے بغداد آنے کی دعوت دی. تو ہم نے جواب لکھا یہاں پہ جابر کو بغداد آنے کی دعوت بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید نے دیا. تو خلیفہ کے متعلق آپ جانتے ہیں خلیفہ مسلمانوں کا جو ہے وہ قسم کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے جابر کو بغداد آنے کی دعوت بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید، ان کا نام کیا تھا خلیفہ کا نام تھا ہارون الرشید. تو بغداد سے تعلق رکھتے تھے ہارون الرشید، تو انہوں نے ہی جو ہے جابر کو وہاں پہ بلایا. اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے ایسا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے جابر کے ساتھ کیسا سلوک کیا یا کیا سلوک کیا. تو یعنی جب جابر وہاں پہ پہنچ گئے یہاں بغداد، تو وہاں پہ کیسا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا، یعنی خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو ہم نے لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے جابر کی بڑی قدر کی، یعنی ان کی بہت زیادہ قدر کی، اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا، یعنی ان کو انعام و اکرام بھی دیا گیا، ان کی بہت زیادہ عزت افزائی کی گئی وہاں پہ. تو اس طرح سے جو ہے ہارون الرشید نے بڑی قدر کی، کن کی؟ جابر بن حیان کی. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہے لیبارٹری کسے کہتے ہیں. یعنی لیبارٹری تو آپ جانتے ہیں بچے سبھی، لیبارٹری کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ اسکولوں میں بھی موجود ہوتی ہے جہاں پہ بہت سارا سائنٹیفک میٹیریل ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے وہاں پہ. تو آپ بخوبی واقف ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے طرح طرح کے وہاں پہ جو ہے تو وہاں پہ آپ طرح طرح کے پریکٹیکلز کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے جواب لکھا کہ لیبارٹری وہ جگہ ہے جہاں سائنسی تجربے کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ تجربات کرتے ہیں سائنس سے متعلق. تو پھر سے آپ سوال دیکھ لیجیے لیبارٹری کسے کہتے ہیں. ہم نے جواب لکھا ہے لیبارٹری وہ جگہ ہے جہاں سائنسی تجربے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 8 ہے نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ایسڈ جو ہے تیزاب جو ہے وہ کس دھات، نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ کس دھات کے برتن میں رکھا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی کہ جب جابر بن حیان نے جو ہے ایسڈ بنا لیا، تیزاب بنا لیا، تو اس نے بہت سارے برتنوں میں پہلے اس کو ٹرائی کیا کہ کس میں رکھا جائے گا، یعنی لکڑی کا، مٹی کا یا تانبے کا. لیکن اس کے بعد جب اس نے سونے کے برتن میں وہ رکھا تو اس کو لگا کہ نہیں، اس نے تیزاب نے اس میں سوراخ نہیں کیا، حالانکہ باقی جو تھے اس میں تیزاب نے سوراخ کیا تھا. تو اس کے بعد اس نے جو ہے شیشے کے برتن میں بھی اس کو جب رکھا تو اس میں بھی ایسڈ نے سوراخ نہیں کیا. تو اس طرح سے ہم نے اس کا یہی جواب لکھا ہے کہ نائٹرک ایسڈ سونے کے برتن اور شیشے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے. ہم اس کو سونے کے برتن اور شیشے کے برتن میں رکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد لاسٹ سوال جو ہے سوال نمبر 9 جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں. یعنی اس کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں، کس کو؟ جابر بن حیان کو. تو ہم نے جواب لکھا ہے جابر بن حیان نے علم کیمیا کو بہت ساری ایجادات سے نوازا، یعنی انہوں نے بہت ساری ایجادات کیے علم کیمیا میں، اس لیے اسے علم کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں، اس لیے اس کو بابا آدم کہتے ہیں علم کیمیا کا. تو اس طرح سے یہ لیسن ہو گیا آج کا. تو انشاءاللہ آگے نیا لیسن لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. السلام.